السلام علیکم لسنرز، آئیے جرم و سزا پر مبنی ایک پراسرار کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے روح کا قرب اور جس کے مصنف ہیں سپہر احمد۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ قاہرہ میوزیم کی رونق اپنے شباب پر تھی۔ قدیم مصری شاہکار اور نوادرات سیاحوں کے لیے بڑی کشش رکھتے ہیں۔ سیاح اپنی آنکھوں میں حیرت اور تجسس سمیٹے گائیڈز کی رہنمائی میں میوزیم کے مختلف حصوں میں گھوم رہے تھے۔ گائیڈز روانی سے ہر چیز کی تفصیل بیان کر رہے تھے۔ ایک گائیڈ ایک شوکیس کے پاس جا کر رک گیا۔ اس میں ایک ایسی تصویر تھی جس کا آدھا چہرہ بری طرح جھلسا ہوا تھا۔ چہرہ اس حد تک جل گیا تھا کہ رخساروں کی چربی تک بہہ گئی تھی، لیکن تصویر کا آدھا چہرہ بہت حسین اور دل نواز تھا۔ گائیڈ نے تصویر کی طرف اشارہ کیا اور بولا، خواتین و حضرات، یہ اس دوشیزہ کی تصویر ہے جسے فرعون بہت پسند کرتا تھا۔ یہ اس کی خاص کنیز تھی۔ اس کنیز نے فرعون کے ساتھ بے وفائی کی۔ فرعون نے خود ایک مشعل سے اس کا آدھا چہرہ جلا دیا۔ کنیز مر گئی۔ فرعون نے اس کی تصویر بنا کر محل میں رکھ دی تاکہ دوسرے عبرت حاصل کریں۔ اس کنیز کا نام ہرمینا تھا۔ وہ فرعون کے دور کی حسین ترین دوشیزہ تھی۔ سیاحوں کے ہجوم میں شامل ایک نوعمر لڑکی اچانک لڑکھڑا گئی۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک پیدا ہو گئی تھی، ایک پراسرار چمک۔ ایک ادھیڑم شخص نے اسے سہارا دیا، پھر مشفقانہ لہجے میں بولا، کیا بات ہے بیٹی غزالہ؟ ہاں، غزالہ نے ادھیڑم شخص کی طرف دیکھا جو اس کا باپ تھا، لیکن اس وقت لڑکی کی آنکھوں میں اس کے لیے قطعی شناسائی نہیں تھی۔ لیکن دوسرے ہی لمحے اس کی یہ کیفیت ختم ہو گئی۔ کچھ نہیں پاپا، ذرا سر چکرا گیا تھا۔ چلو تمہیں ڈاکٹر کو دکھا دیتا ہوں۔ اس طرح سرے راہ چکر آنا اچھی علامت نہیں ہے۔ نہیں پاپا، میں بالکل ٹھیک ہوں، غزالہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ اب گھر چلیں، میں تھکان سی محسوس کر رہی ہوں۔ وہ شخص غزالہ کو سہارا دیتا ہوا باہر کی طرف چل دیا۔ اس کا نام عبداللہ تھا۔ قاہرہ میں اس کی خود کار کھلونے بنانے کی ایک چھوٹی سی فیکٹری تھی۔ قومیت کے اعتبار سے وہ بمبئی کا رہنے والا تھا۔ قاہرہ میں وہ کاروباری سلسلے میں آیا تھا، لیکن ایک مصری لڑکی فائزہ سے شادی کرنے کے بعد وہ ہندوستان کو تقریباً بھول ہی گیا تھا۔ غزالہ کی پیدائش کے 8ویں سال فائزہ کا انتقال ہو گیا، تاہم عبداللہ نے دوسری شادی کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ اس نے غزالہ کی پرورش پر بھرپور توجہ دینی شروع کر دی تھی۔ اسے فائزہ کی اس پہلی اور آخری نشانی سے بہت پیار تھا۔ غزالہ ایک ذہین لڑکی تھی، اسے مطالعے کا شوق بھی تھا، چنانچہ اس نے ہندوستان کی تاریخ پڑھی تھی۔ وہ ایک بار اپنے والدین کے ساتھ ہندوستان بھی گئی تھی، لیکن اس وقت وہ بہت چھوٹی تھی اور اب وہ کئی ماہ سے ہندوستان جانے کا پروگرام بنا رہا تھا۔ اس کا پروگرام تھا کہ اگر مناسب ہوا تو غزالہ کا رشتہ بھی طے کر آئے گا۔ یہی وجہ تھی کہ بیٹی کے بے حد اصرار پر وہ ہندوستان چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ پہلے دہلی جانا چاہتا تھا کیونکہ وہاں اس کے کئی پرانے ساتھی موجود تھے۔ کار ابھی گیٹ سے نکلی ہی تھی کہ اچانک فضا میں خطرے کے سائرن کی آواز گونجی۔ یہ آواز میوزیم کے اندر سے آ رہی تھی۔ عبداللہ نے اپنی کار روک لی۔ اس نے دیکھا کہ سیکورٹی کا عملہ میوزیم کا گیٹ بند کر رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد گیٹ پر لگے ہوئے اسپیکر سے انتظامیہ کے افسر کی آواز گونجی، خواتین و حضرات، میوزیم کے ایک شوکے سے ایک نایاب و نادر تصویر چوری ہو گئی ہے۔ برائے مہربانی باہر جانے کے لیے گیٹ نمبر 1 استعمال کیا جا رہا ہے، باقی گیٹ بند کر دیے گئے ہیں۔ یہ اعلان بار بار ہونے لگا۔ عبداللہ نے اندازہ لگا لیا کہ سیکورٹی کے عملے نے گیٹ نمبر 1 پر کوئی ایسا انتظام کر لیا ہے جس کی مدد سے چور بآسانی گرفت میں آ جائے گا۔ اس نے غزالہ کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹی، اتنے آدمیوں کی موجودگی میں کوئی چیز چرانا کیسے ممکن ہے؟ بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ غزالہ میوزیم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر عبداللہ کی طرف دیکھا، پھر سپاٹ لہجے میں بولی، بعض چور پراسرار ہوتے ہیں،
ہر کام کر لیتے ہیں۔ پراسراریت سے تمہاری کیا مراد ہے؟ عبداللہ غزالہ کو گھورتے ہوئے بولا۔ میری مراد ہندوستان کے کالے علم سے ہے۔ اس علم کے ماہر ہر کام بآسانی کر گزرتے ہیں۔ ہر وقت ہندوستان تمہارے ذہن پر سوار رہتا ہے، عبداللہ نے منہ بناتے ہوئے کہا اور کار آگے بڑھا دی، لیکن اس نے غزالہ کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی۔ اگر وہ یہ مسکراہٹ دیکھ لیتا تو اسے غزالہ کی شخصیت میں ایک نیا روپ نظر آ جاتا۔ بنگلے پر پہنچ کر اس نے ڈاکٹر جوزف کو فون کر دیا اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا۔ غزالہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر جوزف آیا۔ اس نے غزالہ کا چیک اپ کیا۔ اس کے ساتھ ایک لیڈی ڈاکٹر بھی تھی۔ پھر وہ ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ مسٹر عبداللہ، آپ ذرا سی بات پر گھبرا جاتے ہیں۔ بیبی غزالہ پوری طرح صحت مند ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ وہ ذہنی طور پر کچھ پریشان ہے، میں نے اسے دوا دے دی ہے۔ ڈاکٹر جوزف چلا گیا۔ عبداللہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ فون پر فیکٹری کا مینیجر تھا۔ وہ اسے باتیں کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد وہ فون کا ریسیور رکھ کر پلٹا تو اس نے غزالہ کو اپنے روبرو کھڑے پایا۔ غزالہ، تم؟ وہ اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکا۔ کمرے کی محدود فضا میں سانپ کی پھنکار گونجی۔ یہ آواز غزالہ کے لبوں سے نکلی تھی۔ عبداللہ حیران تھا کہ اچانک غزالہ کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ ہمیشہ اجازت لینے کے بعد اس کے کمرے میں آتی تھی، مگر آج وہ اس سے زیادہ نہ سوچ سکا۔ کمرے کی فضا میں آواز پھر گونجی۔ غزالہ کے لبوں سے نکلنے والی آواز اتنی ہی بھیانک تھی کہ عبداللہ کا وجود لرز کر رہ گیا۔ اس نے ایک بار ہمت کر کے غزالہ کی طرف دیکھا۔ نظریں ملتے ہی اسے یوں لگا جیسے اس کا وجود بے وزن ہو گیا ہو۔ اس نے خود کو کسی گہری کھائی میں گرتے ہوئے محسوس کیا۔ اس نے غزالہ کی آنکھوں میں اتنی چمک دیکھی تھی جیسے سورج پتلیوں پر اتر آیا ہے۔ اسے اپنا ذہن اندھیرے کی چادر میں لپٹا ہوا محسوس ہوا۔ مسٹر عبداللہ، غزالہ کے لبوں سے نکلنے والی آواز غیر انسانی سی تھی۔ اس میں ایسی کھنک تھی جیسے ویران مندر میں اچانک گھنٹیاں بجاتی جائیں۔ آواز کمرے میں گردش کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ہاں، عبداللہ خوابیدہ لہجے میں بولا۔ یہ تم مجھے کس طرح مخاطب کر رہی ہو؟ تم ٹھیک تو ہو؟ تم نے ڈاکٹر کو کیوں بلایا تھا؟ غزالہ سخت لہجے میں اس کے سوال کو نظر انداز کر کے بولی۔ تمہاری طبیعت خراب تھی بیٹی؟ میں نے کہا تھا کہ میں ٹھیک ہوں، پھر ڈاکٹر کو کیوں بلایا؟ غزالہ کے لبوں سے نکلنے والی نامانوس آواز عبداللہ کی سماعت پر برف کی طرح چمتی جا رہی تھی۔ لفظ نقش ہوتا جا رہا تھا۔ آج کے بعد تم میرے ذاتی معاملات میں قطعی مداخلت نہیں کرو گے، سمجھے؟ غزالہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ اچھا، عبداللہ آہستہ سے بولا۔ اس کی کیفیت ایسی تھی گویا سحر زدہ اور اس کے حکم کے تابع ہو۔ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، لیکن میری باتیں اپنے شعور میں محفوظ کر لو۔ تم یہ بھول جاؤ گے کہ غزالہ تمہارے کمرے میں آئی تھی۔ وہ یہ کہہ کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ اچانک عبداللہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے گہری نیند سے بیدار ہو گیا ہے۔ اس نے کمرے میں چاروں طرف دیکھا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ وہ سوچنے لگا، ایسا کیا ہو گیا تھا؟ کوشش کے باوجود اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ اسے اتنا یاد تھا کہ وہ ریسیور رکھ کر پلٹا تھا۔ پھر کیا ہوا تھا؟ کیا غزالہ آئی تھی؟ لاشعور کے کسی تاریک گوشے سے ہلکی سی کرن پھوٹی، پھر تاریکی چھا گئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے چند لمحے پہلے اس کی زندگی سے وہ لمحے گم ہو گئے ہیں، لیکن وہ کہاں گئے اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کالبیل پر انگلی رکھ دی۔ دور کچن میں میوزک کی آواز ابھری۔ چند لمحوں کے بعد ایک خادمہ اس کے کمرے میں آ گئی۔ غزالہ کو بلاؤ، عبداللہ نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا اور سگریٹ جلانے میں مصروف ہو گیا۔ چند لمحوں بعد غزالہ آ گئی۔ جی پاپا، وہ ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ عبداللہ نے غزالہ پر گہری نگاہ ڈالی، لیکن اسے غزالہ میں کوئی غیر معمولی تبدیلی نظر نہیں آئی۔ ابھی کچھ دیر قبل تو میرے کمرے میں آئی تھی۔
وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، جی نہیں، میں تو اپنے کمرے میں رسالہ پڑھ رہی تھی۔ عبداللہ اچھی طرح جانتا تھا کہ غزالہ جھوٹ نہیں بولتی۔ ٹھیک ہے بیٹی، تم جاؤ، وہ تھکی تھکی آواز میں بولا۔ کیا بات ہے پاپا، آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں؟ کچھ نہیں بیٹی، تم جاؤ، کچھ دیر آرام کر لو، ہمیں شاپنگ بھی کرنی ہے، کل ہم ہندوستان کے لیے فلائی کر رہے ہیں۔ غزالہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ مسیری پر لیٹ گئی، پھر فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ اس طرح اٹھی تھی جیسے اس کے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ اس نے دروازے کو اندر سے لاک کر دیا، پھر واپس مسیری پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا پرس کھولا اور پرس کے اندر سے فولڈ کیا ہوا ریشمی کپڑا نکالا۔ کپڑا بہت پرانا اور کسی حد تک دبیز تھا۔ غزالہ کی آنکھیں بدستور بند تھیں۔ اس نے کپڑے کی تہ کھول دی۔ ریشمی کپڑے پر فرعون کی کنیز ہرمینا کی تصویر تھی۔ تصویر کا آدھا چہرہ بری طرح جھلسا ہوا تھا۔ یہ وہی تصویر تھی جو میوزیم کے شوکیس سے غائب ہو گئی تھی۔ تصویر غزالہ کے ہاتھ میں تھی اور وہ کسی بت کی طرح ساکت بیٹھی تھی۔ اس کے لب بند تھے، چہرہ تمام تر جذبات سے عاری تھا۔ اچانک کمرے میں سسکیوں کی آواز ابھری۔ یہ آواز چاروں طرف گردش کر رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کمرے کا سارا ماحول سسک رہا ہو۔ صرف غزالہ مسیری پر خاموش بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد غزالہ کے ہاتھوں میں حرکت پیدا ہوئی۔ اس نے تصویر کو فولڈ کر کے پرس میں رکھ دیا، پھر اپنی جگہ سے اٹھ گئی، پرس الماری میں رکھ دیا اور آہستہ سے لیٹ گئی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ کمرے میں سسکیوں کی آواز لمحہ بلمحہ گم ہوتی جا رہی تھی۔ جہاز کے پہیے زمین کو چھو کر اب رن وے پر دوڑ رہے تھے۔ اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا عملہ تیزی سے حرکت میں آ چکا تھا۔ مسافر جہاز سے اترنا شروع ہو گئے تھے۔ غزالہ جہاز سے اترنے کے بعد ایک جگہ ٹھہر گئی۔ اس نے اپنا منہ اوپر اٹھایا اور گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ اپنے آبائی وطن کی خوشبو اپنی سانسوں میں بسا لینا چاہتی ہے۔ طمانینت سے اس کے رخسار دمکنے لگے تھے، چہرہ پھول کی طرح شگفتہ ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بچگانہ چمک در آئی تھی۔ عبداللہ نے غزالہ کی طرف دیکھا۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ ابھری۔ پاپا، کتنا حسین ایئرپورٹ ہے، ہندوستان نے تو واقعی بہت ترقی کر لی ہے، غزالہ نے چہکتے ہوئے کہا۔ 15 منٹ بعد وہ کسٹم وغیرہ سے فارغ ہو چکے تھے۔ عبداللہ نے ایئرپورٹ کے پارکنگ لاٹ کی طرف دیکھا۔ اسے وہاں اشوکا ہوٹل کی کئی گاڑیاں کھڑی نظر آئیں۔ وہ ان کی طرف بڑھ گیا۔ دہلی میں عبداللہ کے کئی دوست موجود تھے، لیکن اس نے اپنی آمد کی اطلاع کسی کو نہیں دی تھی۔ وہ اچانک سامنے جا کر انہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اشوکا ہوٹل کی پرشکوہ عمارت میں داخل ہو رہے تھے۔ اشوکا ہوٹل کا شمار ان چند ہوٹلوں میں ہوتا تھا جہاں عام آدمی ایک دن ٹھہرنے کا بھی تصور نہیں کر سکتا۔ غزالہ اور عبداللہ اپنے کمروں میں آرام کرنے چلے گئے تھے۔ رات کا کھانا انہوں نے جہاز میں ہی کھا لیا تھا۔ دوسری صبح عبداللہ حسب دستور جلد بیدار ہو گیا۔ وہ غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر ٹیرس میں جا کر بیٹھ گیا۔ ابھی سورج نکلا نہیں تھا، تاہم دور افق پر گہری سنہری کرنیں ابھر رہی تھیں۔ اچانک کال بیل کی آواز ابھری۔ عبداللہ بری طرح چونک پڑا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ وہ پڑپڑایا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ دوسری طرف غزالہ کھڑی تھی۔ غزالہ، تم اتنی جلدی کیسے بیدار ہو گئی؟ عبداللہ نے حیرت کا اظہار کیا اور ایک طرف ہٹ گیا۔ جلدی؟ غزالہ نے عبداللہ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں استجاب تھا۔ اندر آ جاؤ، عبداللہ نے قدرے توقف کے بعد کہا۔ لیکن بیٹی، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ممکن ہے کہ جگہ کی تبدیلی کی وجہ سے ایسا ہوا ہو۔ غزالہ ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ کچھ کھوئی کھوئی سی لگ رہی تھی۔ سامنے نہرو پارک کا سبزہ زار تھا۔ ایک بڑے قطعۂ اراضی پر یہ پارک بہت سلیقے سے آراستہ کیا گیا تھا۔ کتنا خوبصورت پارک ہے،
غزالہ نے قدرے توقف کے بعد کہا، ہاں، لیکن اس کی خوبصورتی میں اس علاقے کی انفرادیت کا بڑا حصہ ہے۔ یہ صرف متمول طبقے کا علاقہ ہے، یہاں غیر ملکی زیادہ رہتے ہیں۔ پارک کے اختتام پر پاکستانی سفارت خانہ ہے، اس کے برابر میں آسٹریلیا کا سفارت خانہ ہے۔ یہ سارا علاقہ مختلف سفارت خانوں سے بھرا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں ناشتہ کر لینا چاہیے، عبداللہ اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا۔ ناشتہ انہوں نے اپنے کمروں میں کیا تھا۔ ناشتے کے بعد غزالہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ عبداللہ بھی لباس تبدیل کرنے لگا۔ اس کا پروگرام دہلی کی سیر کا تھا۔ اس کی فرمائش پر ہوٹل کی انتظامیہ نے ایک گائیڈ فراہم کر دیا تھا جو ڈرائیور کے فرائض بھی انجام دیتا تھا۔ دہلی کا لال قلعہ دیکھ کر غزالہ حیران رہ گئی۔ اسے مغلیہ دور کی فن تعمیر کے اس شاہکار نے بہت متاثر کیا تھا۔ قلعے کے ایک حصے میں قدیم نوادرات بھی رکھے تھے۔ غزالہ بڑی دلچسپی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ دوپہر کا کھانا انہوں نے ایک ریسٹوران میں کھایا، پھر دوسرے مقامات کی سیر میں مصروف ہو گئے۔ عجائب گھر سے واپسی پر دروازے کے قریب انہوں نے ایک قدیم دیوار کا شکستہ حصہ دیکھا جس پر ایک دربار کا منظر دکھایا گیا تھا۔ دربار میں ایک تخت تھا، تخت پر فرعون بیٹھا تھا، باقی درباری کچھ کھڑے تھے کچھ بیٹھے تھے۔ دیوار کے شکستہ حصے پر گزشتہ ادوار کے اثرات موجود تھے، تاہم سنگ تراش کا فن ابھری ہوئی اشکال کی صورت میں زندہ تھا۔ یہ ایک شہنشاہ کے دربار کی مکمل تصویر تھی۔ عبداللہ نے اس پر خاص توجہ نہیں دی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے دیوار کے قریب رک کر آگے بڑھ گیا تھا، لیکن غزالہ اس جگہ پر یوں رک گئی جیسے فرش سے اس کے قدم چپک کر رہ گئے ہوں۔ غزالہ کی نگاہیں شکستہ دیوار کے اس حصے پر جمی ہوئی تھیں جہاں فرعون کا تخت تھا۔ عبداللہ نے پلٹ کر دیکھا۔ غزالہ کسی بت کی طرح ساکت کھڑی تھی، اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ غزالہ، عبداللہ نے اسے آواز دی۔ کیا ہے؟ وہ سرد لہجے میں بولی، پھر ایک جھٹکے سے اس کی طرف پلٹی۔ اس کی دونوں آنکھیں قدرے سرخ تھیں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے عبداللہ کی طرف دیکھا، پھر دوسرے ہی لمحے اعتدال پر آ گئی۔ اس کی پہلی والی کیفیت ختم ہو چکی تھی۔ پلیز پاپا، مجھے معاف کر دیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ قدیم مجسمے اور تصاویر میری کمزوری ہیں۔ میں فنکار کی فنکاری میں ڈوب گئی تھی، وہ ندامت آمیز لہجے میں بولی۔ عبداللہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے کار کی طرف بڑھنے لگا۔ غزالہ بوجھل قدموں سے اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ شام تک انہوں نے مختلف مقامات کی سیر کی، پھر واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ راستے میں غزالہ نے زیادہ بات نہیں کی تھی۔ عبداللہ خود بھی زیادہ تر خاموش رہا تھا۔ ہوٹل میں پہنچ کر غزالہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عبداللہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ شام کے سائے تیزی سے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ کمرے میں خاصا اندھیرا پھیل گیا تھا، تاہم عبداللہ نے بلب روشن نہیں کیا تھا۔ وہ ایک صوفے پر بیٹھا مسلسل سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، ذہن مختلف خیالات کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ اس کی سوچ کا مرکز غزالہ ہی تھی۔ بیٹی سے اسے بہت پیار تھا، اس کی پرورش پر اس نے خاص توجہ دی تھی۔ اسے مشرقی آداب سکھائے تھے۔ وہ بے حد مطمئن تھا کہ اس نے اپنی مرضی کے مطابق غزالہ کی تربیت مکمل کر لی تھی، لیکن کبھی کبھی اس کی رنگ بدلتی کیفیت نے اسے متفکر کر دیا تھا۔ اس نے سوچا، ممکن ہے غزالہ کو کچھ ہو گیا ہے، مگر کیا؟ اسے کیا ہو گیا ہے؟ یہ ایک معمہ تھا جسے دماغ حل نہیں کر سکا تھا۔ عبداللہ کی مجبوری یہ تھی کہ وہ اس سلسلے میں کسی سے مشورہ بھی نہیں لے سکتا تھا۔ اگر مشورہ لیتا تو کیا بتاتا؟ لوگ اس پر ہنستے۔ اچانک کال بیل کی آواز ابھری۔ عبداللہ نے ایک طویل سانس لی اور اپنی نشست سے اٹھ گیا۔ دروازہ لاک نہیں ہے، اندر آ جاؤ، وہ یہ کہتا ہوا باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ غزالہ رات کے کھانے کے لیے آئی ہوگی۔ چند لمحوں کے بعد وہ اشوکا ہوٹل کی ڈائننگ ہال میں کھانا کھا رہے تھے۔ عبداللہ نے غزالہ کے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ اس پر بچوں جیسی معصومیت تھی۔
وہ سر جھکائے کھانا کھا رہی تھی۔ اس نے مشفقانہ نگاہ سے غزالہ کی طرف دیکھا۔ وہ بدستور سر جھکائے کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ دوسری صبح ویٹر نے ناشتے کے ساتھ ہی ایک کارڈ بھی پیش کیا تھا۔ کارڈ میں ہوٹل کے پروگراموں کی تفصیل درج تھی۔ عبداللہ نے کارڈ پڑھ کر غزالہ کی طرف بڑھا دیا۔ کارڈ میں اس کی دلچسپی کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ پاپا، یہاں تصویروں کی نمائش ہونے والی ہے، کیا آپ شرکت کرنا پسند کریں گے؟ میں نے اخبار میں یہ خبر پڑھی تھی، غزالہ نے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ مجھے معلوم ہے تمہیں آرٹ سے کتنا لگاؤ ہے، عبداللہ نے کہا۔ اشوکا ہوٹل کی آرٹ گیلری میں ہوٹل کے مکینوں کے علاوہ شہر کے شرفا کی بڑی تعداد موجود تھی۔ ان میں اکثریت خواتین کی تھی۔ عبداللہ کچھ دیر تک غزالہ کے ساتھ رہا، پھر اسے آرٹ گیلری میں چھوڑ کر خود نہرو پارک چلا گیا۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ غزالہ یہاں سے جلدی نہیں جائے گی۔ وہ اس کے بے پناہ ذوق سے پوری طرح واقف تھا۔ غزالہ نے کئی تصویریں دیکھیں، اسے ایک تصویر بہت پسند آئی۔ اس نے ہوٹل کی انتظامیہ سے مصور کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی۔ اتنا تو وہ پہلے ہی معلوم کر چکی تھی کہ مصور مقامی ہیں۔ وہ رات گئے تک تصویروں میں گم رہی تھی۔ دوسری صبح ناشتے کے بعد عبداللہ نے اپنے دوستوں سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ غزالہ نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا، پھر آہستہ سے بولی، پاپا، آپ تنہا اپنے دوستوں سے مل آئیں، میں دہلی کی سیر کروں گی، کچھ تھوڑی سی شاپنگ بھی کروں گی۔ لیکن بیٹی، تمہارے لیے یہ شہر اجنبی ہے، یہاں کے حالات پل پل تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تم تنہا کیسے گھوم سکتی ہو؟ پاپا، میں زیادہ دور نہیں جاؤں گی، دوپہر تک ہوٹل واپس آ جاؤں گی، پھر لنچ کرنے کے بعد سو جاؤں گی۔ اوکے بیٹی، ذرا خیال رکھنا، عبداللہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ 10 بجے غزالہ ہوٹل سے نکلی۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور کو پتہ بتا کر رکبی نشست پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ٹیکسی شاہ تارا اسٹریٹ میں داخل ہو رہی تھی۔ غزالہ کو مصور کا مکان تلاش کرنے میں دشواری نہیں ہوئی۔ اسے ہوٹل کی انتظامیہ نے ایک معروف شاعر کا حوالہ بھی دیا تھا۔ مصور کا مکان اس کے برابر میں تھا۔ غزالہ نے کال بیل پر انگلی رکھ دی۔ دور کہیں گھنٹی کی آواز ابھری، پھر چند لمحوں کے بعد دروازہ کھل گیا۔ مصور اجیت پال حسین شاہکاروں کا خالق ہونے کے علاوہ شائستہ مزاج بھی تھا۔ اس نے بڑے خلوص سے غزالہ کو خوش آمدید کہا اور اپنے اسٹوڈیو میں لے گیا۔ اس نے غزالہ سے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ اس بات سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ گھر پر اس کے مداح آتے رہتے ہیں، یہ اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ غزالہ کی بات سن کر اجیت پال سنجیدہ ہو گیا، پھر قدرے توقف کے بعد بولا، مس غزالہ، میں معذرت چاہتا ہوں، فرمائشی تصاویر نہیں بناتا اور نہ ہی آئندہ ایسا کوئی ارادہ ہے۔ دراصل مصوری میرا ذریعہ معاش ہی نہیں، میرا شوق بھی ہے۔ میں فن مصوری کے پس پردہ ایک خاص مشن پر کام کر رہا ہوں۔ آپ نے یقیناً میری اس تصویر کو پسند کیا ہوگا جس میں ایک دوشیزہ ندی سے پانی بھر رہی ہے۔ تصویر کے پس منظر میں چند کچے مکانات بھی ہیں۔ تصویر کے رنگوں میں ڈوب کر دیکھا جائے تو ناقد کو بآسانی اندازہ ہو جائے گا کہ اس جدید دور میں بھی ایک طبقہ کتنی کٹھن زندگی بسر کر رہا ہے۔ دولت کے پجاری اور سیاست کے ٹھیکیدار صرف قوم کی خوشحالی پر تقریریں کرتے ہیں، ان پر عمل نہیں کرتے۔ میں اپنی تصویروں کے ذریعے دکھی انسانیت کی فریاد کی صورت میں ان بڑے لوگوں کے ڈرائنگ روم تک پہنچاتا ہوں۔ غزالہ خاموشی سے اجیت پال کی باتیں سنتی رہی۔ اچانک اس کے چہرے پر سختی ابھر آئی۔ وہ عجیب لہجے میں بولی، مسٹر اجیت پال، میرا بھی ایک مشن ہے۔ میں ہندوستان میں آپ کی مہمان ہوں۔ میں جو تصویر آپ سے بنوانا چاہتی ہوں وہ فن مصوری کے لیے ایک چیلنج ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ آپ یہ چیلنج قبول کر لیں گے۔ چیلنج کا نام سن کر اجیت پال کے چہرے پر غبار سا چھا گیا۔ وہ چند لمحوں کے بعد بولا، کیا آپ اپنی تصویر بنوانا چاہتی ہیں؟ نہیں، غزالہ نے پرس کھولتے ہوئے کہا، پھر پرس میں سے فولڈ کیا ہوا ریشمی کپڑا نکال کر اجیت پال کو دے دیا۔ اجیت پال نے کپڑے کا رومال کھولا اور دلچسپی سے تصویر دیکھنے لگا۔ مسٹر اجیت پال، غزالہ نے اسے مخاطب کیا، میں چاہتی ہوں کہ آپ اس تصویر کے
چلے ہوئے حصے کو نظر انداز کر کے دوسرے حصے کی مدد سے تصویر کا چہرہ مکمل کر دیں۔ اس کام کے سلسلے میں آپ جو رقم طلب کریں گے میں پیش کر دوں گی، لیکن تصویر کے محفوظ حصے پر جو حسن اور رعنائی ہے وہی سب کچھ دوسرے حصے پر ہونی چاہیے۔ رقم کی تو کوئی بات نہیں ہے، اجیت پال نے غزالہ کے سراپے کا بھرپور جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ یہ تصویر بہت پرانی اور نایاب نظر آتی ہے۔ جس مصور نے اسے بنایا ہے وہ رنگوں کی جادوگری سے بخوبی واقف ہے۔ فن کی یہ بلندیاں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ میں اتنا اچھا مصور نہیں ہوں، تاہم تصویر کا چہرہ مکمل کرنے کی کوشش ضرور کروں گا۔ پھر میں کب آ جاؤں؟ غزالہ نے مسکرا کر دریافت کیا۔ آپ 4 دن کے بعد مجھے فون کر لیں، اجیت پال ایک چھوٹا سا کارڈ اسے دیتے ہوئے بولا۔ غزالہ اپنی نشست سے اٹھ گئی۔ وہ چند قدم آگے بڑھی، پھر ٹھہر گئی۔ مسٹر اجیت پال، میں ایک بات آپ کو بتانا بھول گئی تھی، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ برائے مہربانی آپ یہ تصویر کسی اور کو نہ دکھائیں اور نہ ہی اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ میرے کام میں رازداری شرط اول ہے، اس سلسلے میں آپ فکر ہی نہ کریں۔ اس اسٹوڈیو میں میری اجازت کے بغیر یہاں کوئی نہیں آتا۔ غزالہ نے مزید کچھ نہیں کہا، وہ خاموشی سے پلٹی اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ 5ویں دن رات کو 8 بجے غزالہ اجیت پال کے گھر پہنچ گئی۔ اس نے دن میں اجیت پال کو فون کیا تھا۔ اجیت پال نے اسے شام 6 بجے تک آنے کو کہا تھا، لیکن اس نے خود ہی رات 8 بجے کا وقت مقرر کر لیا تھا۔ اجیت پال غزالہ کا منتظر تھا۔ تشریف رکھیں مس غزالہ، اجیت پال ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ اور یہ رہی آپ کی امانت۔ اجیت پال نے اجلے چہرے والی تصویر اس کی طرف بڑھا دی۔ غزالہ چند لمحوں تک تصویر کو دیکھتی رہی، پھر خود کلامی کے انداز میں بولی، نہیں، یہ وہ چہرہ نہیں ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی اس کے چہرے کی تمام تر رعنائی رخصت ہو گئی۔ رخساروں پر تناؤ سا پیدا ہو گیا، آنکھیں انگاروں کی طرح دہکنے لگیں۔ اس کی آواز اتنی خوفناک تھی کہ اجیت پال لرز گیا۔ مصور، تم ناکام ہو گئے ہو، مجھے افسوس ہے، غزالہ کے لبوں سے قراٹ سی ابھری۔ میں اجیت پال نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ خاموش، تم بالکل خاموش کھڑے رہو، اپنے لب سختی سے بند کر لو۔ غزالہ پھر غرائی۔ اچانک ایزل پر موجود تصویر میں آگ لگ گئی۔ آگ اجیت پال کے لباس میں بھی لگ گئی تھی۔ وہ خود کسی مشعل کی طرح جل رہا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر خاموش تھا۔ اس کی آنکھوں میں کرب کی ہلکی سی رمق بھی نہیں تھی۔ دوسری جانب غزالہ کی آنکھوں کی چمک میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل اجیت پال کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ چند لمحوں کے بعد ایزل راکھ کا ڈھیر ہو گیا اور اجیت پال کا توانا جسم کوئلے کے مجسمے میں تبدیل ہو گیا۔ غزالہ نے ایک طائرانہ نگاہ پورے اسٹوڈیو پر ڈالی، پھر ایک جھٹکے سے پلٹی اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ عبداللہ اور غزالہ شام 6 بجے تک آگرہ پہنچ گئے۔ عبداللہ نے ٹیکسی ڈرائیور کے مشورے سے ایک مناسب ہوٹل میں 2 کمرے حاصل کر لیے تھے۔ یہ ہوٹل دریائے جمنا سے قدرے نزدیک تھا۔ غزالہ عبداللہ کے کمرے میں تھی، وہ اس وقت چائے پی رہے تھے۔ غزالہ کسی حد تک نارمل نظر آ رہی تھی۔ عبداللہ نے چائے کا خالی کپ میز پر رکھ دیا، پھر سگریٹ سلگانے کے بعد بولا، بیٹی، یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ آج چاند کی 14 تاریخ ہے۔ ہم مکمل چاندنی میں تاج محل کا نظارہ کریں گے۔ رات کے وقت تاج محل کے اندرونی حصے بند ہوتے ہیں۔ ہم رات کا کھانا کھانے کے بعد دریائے جمنا کے کنارے چلیں گے۔ کچھ وقت وہاں گزارنے کے بعد تاج محل کا نظارہ کریں گے۔ 14ویں کا چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ فضا میں چمکیلی دھند پھیلی ہوئی تھی۔ زمین کی ہر شے چاندنی میں نہائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ایسے عالم میں تاج محل کا حسن قابل دید تھا۔ عبداللہ اور غزالہ حیرت سے چاندنی میں ڈوبے ہوئے تاج محل کو دیکھ رہے تھے۔ پاپا، یہ تاج محل ہے، غزالہ سحرزدہ کیفیت میں بولی۔ اس کی نگاہیں مسلسل تاج محل کا طواف کر رہی تھیں۔ کیا یہ کسی انسان کی تخلیق ہو سکتی ہے؟ کیا انسان
اتنا حسین شاہکار بنا سکتا ہے؟ ہاں، ایسا ممکن ہے اگر انسان کا ذہن مثبت سوچ اختیار کر لے اور وہ تعمیری مقاصد پر بھرپور توجہ دے تو وہ ایسے ہی شاہکار تخلیق کرتا ہے، لیکن اگر اس کی سوچ منفی ہے، وہ انسانوں کی تباہی کے مشن پر کام کرتا ہے تو جنت ارضی جہنم کا نمونہ بن جاتی ہے۔ اس وقت کافی رات گزر گئی تھی، غزالہ کی پلکیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ عبداللہ بھی اسی کیفیت سے دوچار تھا، چنانچہ وہ ہوٹل کی طرف چل پڑے۔ عبداللہ صبح کو بیدار ہو کر غسل وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد چائے پی رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ غزالہ ابھی سو رہی ہوگی۔ آگرہ میں اسے صرف 2 دن قیام کرنا تھا، یہ بات اس نے رات ہی غزالہ کو بتا دی تھی۔ چائے پینے کے بعد وہ اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ اخبار پڑھنے کے بعد اس نے لباس تبدیل کیا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ غزالہ کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ تیسری دستک پر دروازہ کھل گیا۔ غزالہ دروازے کا پٹ تھامے کھڑی تھی، اس کا جسم کانپ رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے اسے شدید سردی لگ رہی ہو۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ سرخ ہو رہا تھا۔ کیا بات ہے بیٹی؟ عبداللہ نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیتے ہوئے کہا۔ ارے تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، ٹھہرو میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، تم لیٹ جاؤ، میں کمبل اڑا دیتا ہوں۔ ہاں پاپا، ڈاکٹر کو لے آئیں، مجھے بہت سردی لگ رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد عبداللہ ایک ڈاکٹر کے ساتھ غزالہ کے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے غزالہ کو انجیکشن لگایا، چند کیپسول اور گولیاں دی، پھر ایک پرچے پر اسٹور کی دوا لکھ دی۔ عبداللہ ڈاکٹر کے ساتھ ہی چل پڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوا لے آیا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے دوا میز پر رکھ دی، پھر مسیرے کی طرف بڑھا۔ غزالہ گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ دروازے کی طرف پلٹ گیا۔ دیوار گیر گھڑی میں دن کے 2 بج رہے تھے۔ دفعتاً غزالہ نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے کمرے میں ایک دائرانہ نگاہ ڈالی، پھر کھڑی ہو گئی۔ الماری کھول کر اس نے اپنا پرس نکالا اور اس میں سے ایک کارڈ نکال کر پڑھنے لگی۔ یہ کارڈ آگرہ کے ایک مصور رام لال کا تھا، جس نے اشوکا ہوٹل کی انتظامیہ سے حاصل کیا تھا۔ اس نے آہستہ سے الماری بند کر دی، کارڈ پرس میں رکھ لیا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ چند گھنٹے پہلے غزالہ کی جو حالت تھی وہ یکسر مفقود ہو چکی تھی۔ اس وقت وہ پوری تر و تازہ اور صحت مند نظر آ رہی تھی۔ اس نے باہر نکل کر دروازہ لاک کر دیا، پھر عبداللہ کے کمرے کی طرف دیکھا۔ صرف ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں برق سی چمکی تھی، پھر اس کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ توڑ گئی۔ وہ تیزی سے پلٹی اور زینے کی طرف بڑھ گئی۔ دوسرے دن غزالہ کی طبیعت قدرے بہتر تھی۔ عبداللہ نے فوراً روانگی کا پروگرام بنا لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسٹیشن پہنچ گئے۔ عبداللہ نے دہلی کے لیے 2 ٹکٹ خریدے، پھر وہ ایک بینچ پر بیٹھ کر گاڑی کا انتظار کرنے لگے۔ آدھے گھنٹے کے بعد ٹرین آ گئی۔ وہ ایک ڈبے میں سوار ہو گئے۔ دونوں کی نشستیں کھڑکی کے پاس تھیں۔ وہ ایک دوسرے کے مقابل بیٹھ گئے۔ غزالہ نے ایک رسالہ پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ عبداللہ نے اسٹیشن پر نگاہ دوڑائی۔ اس کی نگاہیں ایک بک اسٹال کا طواف کرنے لگیں۔ بک اسٹال کھڑکی کے بالکل سامنے تھا۔ اخبار رسائل کرینے سے سجے تھے۔ اخبار کی ایک سرخی پر اس کی نگاہ چپک کر رہ گئی۔ لکھا تھا، 15 منٹ کے اندر مصور رام لال کا جسم کوئلے کے مجسمے میں تبدیل ہو گیا۔ 15 منٹ قبل اسے زندہ دیکھا گیا تھا۔ اس نوعیت کا یہ دوسرا حادثہ ہے۔ عبداللہ اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے چل پڑی تھی۔ شام تک وہ دہلی پہنچ گئے۔ عبداللہ کو تمام رات ٹرین میں سفر کرنے کے بعد کل دن میں بس سے بھی سفر کرنا تھا۔ اس کا پروگرام ریشم نگر جانے کا تھا۔ ریشم نگر تک کوئی ٹرین نہیں جاتی تھی۔ اسے پرتاپ گڑھ کے اسٹیشن پر اتر کر بس کے ذریعے سفر کرنا تھا، جو زیادہ طویل نہیں تھا۔ اس وقت غزالہ اور عبداللہ بس میں سفر کر رہے تھے۔ عبداللہ نے دستی گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ 11 بج رہے تھے۔ اس نے ایک سگریٹ سلگائی اور آہستہ آہستہ کش لینے لگا۔ بابا، ہم ریشم نگر کب تک پہنچ جائیں گے؟ غزالہ نے گزرتے ہوئے مناظر کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے دریافت کیا۔ 12 بجے تک۔
हम तकरीबन निफ्ट से ज़्यादा सफ़र कर चुके हैं। हम वहाँ कितने दिन क़याम करेंगे? कितने दिन क़याम से तुम्हारी क्या मुराद है बेटी? तुम कैसी बातें कर रही हो? रेशम नगर तो तुम्हारा घर है, एक न एक दिन तुम्हें वहीं मुंतकिल होना है। अब्दुल्ला ने कहा, तुम जानती हो कि आफताब तुम्हारा मंगेतर है। अब देखना यह है कि वहाँ क्या सूरत हाल है। ये फैसला वहीं चलकर करना पड़ेगा। अगर इसरार अहमद या उबैदा ज़िंदा होती तो ये सब कुछ बहुत आसान होता। खैर, अल्लाह मालिक है। ग़ज़ाला चंद लम्हों तक खामोश रही, फिर बोली, पापा, जब हम पहली बार रेशम नगर आए थे तो वहाँ की आबादी ज़्यादा नहीं थी। अंकल का होटल भी खाली खाली सा रहता था। होटल में गाहक कम और अमला ज़्यादा नज़र आता था। हाँ, अब देखना यह है कि ये इलाका कैसा होगा। इसरार अहमद मरहूम ने मुझे बताया था कि चंद सालों में ये इलाका बहुत तरक्की कर लेगा, लेकिन होटल की तामीर मुकम्मल होने के बाद उबैदा का इंतकाल हो गया। 1 साल बाद इसरार अहमद भी दुनिया से रुखसत हो गया। इसरार अहमद की तदफीन में मैं रेशम नगर आया था। चंद दिन क़याम के बाद आफताब को होटल के मैनेजर जगदीश की निगरानी में छोड़कर वापस चला गया था। अब्दुल्ला खामोश हो गया। उसके जहन में माजी के दरीचे खुलने लगे थे। दोपहर तक वो रेशम नगर पहुँच गए। आफताब अंकल कहकर अब्दुल्ला से लिपट गया। अब्दुल्ला ने शफ़क़त से उसके सर पर हाथ फेरा। अंकल, ये ग़ज़ाला है ना? ये तो बहुत बड़ी हो गई है। आफताब ने शौक़ नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए कहा। ग़ज़ाला ने हिजाबाना अंदाज में अपना नाजुक सा हाथ ऊपर उठा दिया और साथ ही सर को हल्का सा खम देकर सलाम किया। हाँ, ये ग़ज़ाला है, लेकिन बेटे, चंद सालों में तुमने भी खूब कद निकाला है। अब्दुल्ला को आफताब का बेतकल्लुफ़ अंदाज पसंद आया। बड़ी सुंदर जोड़ी है, भगवान सलामत रखे। आदाब अर्ज़ करता हूँ बड़े साहब। अब्दुल्ला चौंक पड़ा। उसने पलट कर देखा, फिर इसके लबों पर मुस्कुराहट उभर आई। अरे जगदीश, तुम भी यहाँ मौजूद हो? अब्दुल्ला ने आगे बढ़कर इससे हाथ मिलाते हुए कहा। जगदीश आफताब के होटल का मैनेजर था। वो इसरार अहमद के ज़माने से काम कर रहा था। जगदीश को इसरार अहमद मरहूम और अब्दुल्ला के ताल्लुकात का इल्म था। वो अब्दुल्ला का बहुत ज़्यादा एहतराम करता था। चंद लम्हों के बाद वो सब आफताब के बंगले पर पहुंच गए। जगदीश से इजाज़त लेकर होटल चला गया था। आधे घंटे के बाद वो सब खाना खा रहे थे। खाना जगदीश ने होटल से भिजवाया था। बेटे, तुम इस बंगले में तन्हा रहते हो? अब्दुल्ला ने खाने के दौरान पूछा। नहीं, मेरे साथ बाबा मोइन भी रहते हैं। वो मुझे बहुत चाहते हैं, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। बाबा को डैडी ने मुलाजिम रखा था, लेकिन मैं इन्हें मुलाजिम नहीं समझता। आफताब चंद लम्हों तक खामोश रहा और फिर बोला, जहाँ तक ज़ाती तन्हाई का ताल्लुक़ है तो चंद साल पहले ये एहसास शदीद हो गया है। ताहम मैंने ख़ुद को मसरूफ़ रखने के बहाने ढूंढ लिए हैं। मैं होटल से फ़ारिग होने के बाद तफरीह करने निकल जाता हूँ और फितरी मनाज़िर का मुशाहिदा करता हूँ, फिर इनकी तस्वीरें बनाता हूँ। आप मुसव्विर भी हैं? ग़ज़ाला ने चहकती हुई आवाज़ में दरियाफ्त किया। इसने पहली बार लब कुशाई की थी। जी नहीं, बस उल्टी सीधी तस्वीरें बना लेता हूँ। एक कमरे में मेरा स्टूडियो भी है, मैं तुम्हें ज़रूर दिखाऊंगा। तो फिर अभी चलते हैं? ग़ज़ाला ने बेसब्री का मुज़ाहरा किया। आइए, मुझे क्या एतराज़ है? आफताब उठकर खड़ा हुआ। आफताब ग़ज़ाला को लेकर बंगले के अक़बी हिस्से की तरफ बढ़ा। चंद लम्हों के बाद वो स्टूडियो में पहुंच गए। ग़ज़ाला स्टूडियो में मौजूद तस्वीर को देखकर चौंक पड़ी। उसकी आंखें चमकने लगीं। आप तो बहुत अच्छी तस्वीरें बनाते हैं, ग़ज़ाला बोली। नहीं ग़ज़ाला, मैं रंगों के इल्म से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ। इसके लिए मुद्दत दरकार होती है। इसके अलावा फ़नकार को अपने फ़न से बेपनाह लगाव की ज़रूरत होती है। एक कामयाब फ़नकार वही है जो अपने फ़न में डूब जाए। मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता। मैंने इस फ़न को मशग़ले के तौर पर अपनाया है, आफताब ने वजाहत की। आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं। वो एक बड़ी तस्वीर के नज़दीक जाकर ठहर गई। ये एक मिस्री खातून की तस्वीर थी
تصویر بہت حسین تھی۔ رنگوں کا استعمال اتنی مہارت سے کیا گیا تھا کہ یوں لگتا تھا جیسے تصویر کسی بھی لمحے متحرک ہو کر اپنے فریم سے باہر نکل آئے گی۔ تصویر کی آنکھیں، لب و رخسار کسی بھی لمحے متحرک ہو جائیں گے۔ تصویر کے لب اس زاویے سے بنائے گئے تھے کہ ہلکی سی مسکراہٹ کا گمان ہوتا تھا۔ آنکھوں میں ممتا کا نور چھلک رہا تھا، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ مجموعی طور پر تصویر کے چہرے پر اتنا وقار تھا کہ ملکاؤں کے حسن کا گمان ہوتا تھا۔ غزالہ محبیت سے تصویر دیکھتی رہی۔ یہ تصویر آپ نے بنائی ہے؟ وہ قدرے توقف کے بعد بولی۔ ہاں، پسند آئی؟ یہ تصویر میری مرحوم ماں کی ہے، آفتاب بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ ایک مصور کی حیثیت سے میں نے جو کچھ سیکھا ہے، اس مہارت کا ایک ایک قطرہ نچوڑ کر اس میں بھر دیا ہے۔ اس تصویر میں میرے فنی صلاحیتوں کے علاوہ میرے جذبات و احساسات کا بھی عمل دخل ہے۔ میں نے دل کی گہرائیوں سے اس کی تکمیل کی ہے۔ بہت خوب۔ اگر میں بھی آپ سے کوئی فرمائش کروں تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ غزالہ نے کہا۔ بھائی فرمائش کیسی؟ کیا تم مجھے غیر سمجھتی ہو؟ میں خیر خدمت کے لیے حاضر ہوں، آفتاب نے ہنستے ہوئے کہا۔ غزالہ اسے چند لمحے تک ٹھہرنے کا کہہ کر اسٹوڈیو سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں پکڑے پرس میں سے ریشمی کپڑے کا رومال نکال کر اس نے آفتاب کو دے دیا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ آفتاب نے رومال کھول لیا۔ ریشمی کپڑے پر اچلے چہرے کی تصویر تھی۔ وہ چند لمحوں تک تصویر کا جائزہ لیتا رہا، پھر بولا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ یہ تو بہت نایاب تصویر معلوم ہوتی ہے۔ تصویر میں استعمال ہونے والا رنگ اور کپڑا موجودہ دور کا نہیں ہے، شاید یہ کئی سو سال پرانا ہے۔ یہ میری ایک سہیلی کی ہے، وہ مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے۔ کیا آپ اس کی فرمائش پوری کر سکتے ہیں؟ اب بتا بھی چکو، کیا فرمائش ہے؟ آفتاب نے بے تکلفی سے کہا۔ وہ چاہتی ہے، میرا مطلب ہے کہ آپ جلے ہوئے حصے کو ختم کر کے سالم حصے کی مدد سے تصویر کا چہرہ مکمل کر دیں۔ آفتاب نے ایک بار پھر تصویر کا جائزہ لینا شروع کر دیا، پھر چند ثانیے کے بعد وہ بولا، میں تصویر کا چہرہ مکمل کرنے کی کوشش ضرور کروں گا، تاہم یہ کہنا دشوار ہے کہ مجھے کس حد تک کامیابی ہوگی۔ مجھے اس عمر کا بخوبی اندازہ ہے کہ میں اس تصویر کے مصور کی مہارت تک نہیں پہنچ سکتا۔ آفتاب نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ اسے کب تک بنا دیں گے؟ غزالہ نے بےتابی سے دریافت کیا۔ اب اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ کیا تم یہاں صرف تصویر بنوانے آئی ہو؟ آفتاب نے غزالہ کو مسکراتی نظروں سے دیکھا۔ غزالہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا چہرہ تمام تر جذبات سے عاری تھا۔ وہ سر اٹھائے چھت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی اندیکھی شے کو تلاش کر رہی ہے۔ کیا اب یہیں قیام کا ارادہ ہے؟ اس نے غزالہ کو مخاطب کیا۔ نہیں۔ غزالہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر بولی، آپ کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا، پکا وعدہ۔ میں وعدہ ہمیشہ پکا ہی کرتا ہوں، اور وہ وعدہ جو تم سے کروں گا یقیناً پائیدار ہوگا۔ آفتاب شوق لہجے میں بولا۔ نہیں، میں سنجیدگی سے یہ بات کہہ رہی ہوں۔ آپ اس تصویر کا ذکر کسی سے بھی نہیں کریں گے، پاپا سے بھی نہیں۔ پلیز اس بات کا وعدہ کریں۔ غزالہ سرتاپا التجا بن گئی۔ آفتاب کو اس پر ترس آنے لگا۔ ٹھیک ہے غزالہ، میں وعدہ کرتا ہوں، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ جب تک میں تصویر مکمل نہ کر لوں تو میرے اسٹوڈیو میں نہیں آؤ گی۔ مجھے منظور ہے، غزالہ نے جلدی سے کہا، اور اسٹوڈیو سے باہر آ گئی۔ آفتاب نے دروازہ بند کر دیا۔ کئی دن کے بعد عبداللہ نے ریشمی پوائنٹ جانے کا پروگرام بنایا۔ اس کے ساتھ صرف جگدیش تھا۔ سفر کے لیے اس نے جیپ کا انتخاب کیا تھا۔ اس کے ساتھ وافر مقدار میں کھانے پینے کی اشیاء تھیں۔ اسے دوسرے دن شام تک واپس آنا تھا۔ عبداللہ کے جانے کے بعد غزالہ آفتاب کے ساتھ ہوٹل آ گئی۔ اس نے دوپہر کا کھانا آفتاب کے ساتھ اس کے آفس میں کھایا تھا۔ چند لمحوں کے بعد چائے آ گئی۔ غزالہ چائے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آفتاب سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، پھر بولا، چائے پی لو، پھر تمہیں ایک خوشخبری سناؤں گا۔
کیا کیا تصویر مکمل ہو گئی؟ غزالہ نے بےتابی سے سوال کیا۔ ابھی نہیں، پہلے چائے پی لو، مگر جلدی میں منہ نہ جلا لینا، آرام سے پینا۔ ہاں اب بتاؤ، غزالہ نے چائے کا خالی کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ آؤ میرے ساتھ، آفتاب اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے بولا۔ اس کا رخ بنگلے کے عقبی حصے کی طرف تھا۔ چند لمحوں بعد وہ اسٹوڈیو میں داخل ہو رہے تھے۔ غزالہ نے بےتابی سے ایزل کی طرف دیکھا۔ ایزل باریک کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا، لیکن تصویر کے دلکش نقوش باریک کپڑے سے چھلک رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی دوشیزہ نے چہرے پر نقاب لگا رکھا ہے۔ یہ رہی تمہاری اجلی تصویر۔ آفتاب نے ریشمی کپڑے کا رول غزالہ کی طرف بڑھایا۔ غزالہ نے اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہ دی، وہ ایزل کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آفتاب نے آگے بڑھ کر باریک کپڑا ہٹا دیا۔ فرعون کے دور کی حسین و جمیل دوشیزہ ہرمینا کی مکمل تصویر موجود تھی۔ تصویر کے رخساروں پر آفتاب نے بہت عمدہ ورک کیا تھا۔ وہ اس طرح دمک رہے تھے جیسے گلاب شبنم سے دھل کر تر و تازہ ہوتا ہے۔ اس نے چہرے کے جلے ہوئے حصے کو اتنی مہارت سے مکمل کیا تھا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ تصویر آدھی تصویر کی مدد سے مکمل کی گئی ہے۔ تصویر کی آنکھوں میں زندگی کی رمق تھی، یوں لگتا تھا پلکیں کسی بھی لمحے حرکت میں آ جائیں گی۔ لبوں پر ہلکی سی آسودہ مسکراہٹ تھی۔ آہ! اچانک غزالہ کے لبوں سے عجیب سی آواز نکلی۔ مصور، تم نے میری تصویر مکمل کر دی۔ آہ! تم نے میرے صدیوں کے کرب کو ختم کر دیا، میری تصویر مکمل کر کے مجھے رسوا ہونے سے بچا لیا۔ غزالہ غیر انسانی اور پھٹی پھٹی آواز میں بولی۔ آفتاب حیرت سے غزالہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نامکمل تصویر ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی۔ مصور، میں جا رہی ہوں۔ جانے سے پہلے غزالہ کی صورت میں تمہیں ایک تحفہ پیش کر رہی ہوں۔ میں غزالہ کا جسم چھوڑ رہی ہوں۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی غزالہ کی آنکھوں سے برق سی چمکی۔ آفتاب کے ہاتھ میں موجود تصویر میں آگ لگ گئی۔ آفتاب نے تصویر کا رول چھوڑ دیا۔ ریشمی کپڑے کا رول فرش پر گرنے سے پہلے ہی جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ اچانک غزالہ لہرا کر فرش پر گر پڑی۔ کیا ہوا غزالہ؟ آفتاب گھبرا کر بولا، پھر اسے اٹھانے کے لیے آگے بڑھا۔ غزالہ گہری گہری سانسیں لے رہی تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ آفتاب نے ایزل کی طرف دیکھا، اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ تصویر غائب تھی۔ دریں اثنا غزالہ نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ چند لمحوں تک خالی خالی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی رہی اور پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے متوحش نظروں سے آفتاب کی طرف دیکھا اور پھر لرزتی ہوئی آواز میں بولی، میں کہاں ہوں؟ تم کون ہو؟ پاپا کہاں ہیں؟ اس نے ایک ساتھ کئی سوال کیے تھے۔ وہ آفتاب سے قدرے خوف زدہ نظر آ رہی تھی۔ بیٹے آفتاب، آفتاب! دور سے عبداللہ کی آواز آئی۔ آفتاب جلدی سے اسٹوڈیو سے باہر نکل گیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ عبداللہ کے ساتھ اسٹوڈیو میں داخل ہو رہا تھا۔ غزالہ ابھی تک فرش پر بیٹھی تھی۔ کیا بات ہے بیٹے؟ یہ غزالہ کو کیا ہو گیا ہے؟ عبداللہ گھبرا کر بولا۔ پاپا میں کہاں ہوں؟ میں تو قاہرہ میوزیم میں تھی، غزالہ نے قطرے سہمے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ کیا؟ عبداللہ تقریباً چیخ پڑا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم اس وقت ہندوستان کے قصبے ریشم نگر میں ہو؟ نہیں، غزالہ غیر یقینی انداز میں چیخی۔ میں قاہرہ میوزیم میں ایک تصویر دیکھ رہی تھی جس کا آدھا چہرہ جلا ہوا تھا۔ تم یہاں سے اٹھو، باہر نکلو، تمہیں خود یقین آ جائے گا کہ تم کہاں ہو، عبداللہ الجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ وہ لوگ ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے۔ غزالہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ وہ حیران تھی کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، اسے خبر کیوں نہیں ہوئی۔ آفتاب نے عبداللہ کو ساری تفصیل بتا دی تھی۔ اس بات کو غزالہ نے حیرت سے سنا اور پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں، میں نے کوئی تصویر نہیں بنوائی ہے، میرا کسی تصویر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عبداللہ کی سمجھ میں ساری بات آ گئی۔ اس کے ذہن میں دہلی اور آگرہ کے مصوروں کی جلی ہوئی لاشیں ابھر آئیں، لیکن وہ اس کے لیے غزالہ کو الزام نہیں دے سکتا تھا، اسے تو خود اپنا ہوش نہیں تھا۔
اس کے دل و دماغ پر تو کوئی اور قابض تھا۔ اس امر کا یقین ہونے کے بعد کہ وہ واقعی ریشم نگر میں ہے، غزالہ کے چہرے پر مسرت چھلکنے لگی۔ دوسرے دن آفتاب اور غزالہ کی شادی ہو گئی اور غزالہ ریشم نگر کی دلچسپیوں میں کھو گئی۔ ایک ماہ بعد آفتاب، غزالہ اور عبداللہ قاہرہ روانہ ہو گئے۔ عبداللہ نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ فیکٹری و مکان فروخت کر کے مستقل طور پر ریشم نگر میں آ جائے گا۔ غزالہ کے بعد قاہرہ میں اس کا کوئی نہیں تھا۔ قاہرہ کے اخبارات میں ایک خبر بڑی گرم تھی۔ تقریباً ایک ماہ سے اس خبر کا چرچا ہو رہا تھا۔ خبر میں بتایا گیا تھا کہ چند ماہ پہلے قاہرہ میوزیم سے جو ادجلی تصویر پراسرار انداز میں غائب ہوئی تھی، وہ خود ہی اپنے شوکیس میں واپس آ گئی ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر تصویر کا چہرہ مکمل ہے۔ یہ بات ظاہر نہیں ہوئی کہ تصویر کس نے بنائی اور کس طرح شوکیس میں رکھ دی۔ آفتاب، غزالہ اور عبداللہ قاہرہ میوزیم میں تصویر دیکھنے گئے تھے۔ تصویر کے شوکیس کے پاس بہت زیادہ ہجوم تھا۔ تماشائی قطار کی صورت میں تصویر دیکھ رہے تھے۔ تصویر دیکھتے ہی آفتاب نے پہچان لیا، یہ اسی کی بنائی ہوئی تصویر تھی۔ غزالہ نے تصویر کی طرف دیکھا، پھر آفتاب کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی گرفت بہت زیادہ سخت تھی۔ چلیں، یہاں سے چلیں، غزالہ نے خوفزدہ لہجے میں اور آواز میں کہا۔ ہاں ہاں چلو، آفتاب آگے بڑھتے ہوئے بولا۔ اچانک ایک گائیڈ کی آواز ابھری۔ خواتین و حضرات، یہ فرعون کے دور کی حسین ترین دوشیزہ ہرمینا کی تصویر ہے۔ آفتاب نے پلٹ کر دیکھا۔ اسے یوں لگا تصویر کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی ہے۔